قدیم بغداد کے نوا میں واقع ایک سرسبز مگر پراسرار جنگل کے سائے تلے یہ کہانی جنم لیتی ہے، جہاں صبح کے وقت دھوپ درختوں کی گھنی شاخوں سے چھن چھن کر زمین پر اس طرح گرتی تھی جیسے قدرت خود کسی گہرے راز کی پردہ کشائی کر رہی ہو۔ اسی جنگل کے کنارے شاہی قافلہ رکا ہوا تھا، اور اس قافلے کے بیچوں بیچ ایک نوجوان شہزادہ اپنے گھوڑے سے اترا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جوانی کا غرور، لہجے میں اقتدار کی سختی، اور چال میں وہ بے نیازی تھی جو اکثر تخت و تاج کے قریب پلنے والوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ شہزادہ اپنے باپ کی نصیحتوں اور درباری بزرگوں کے مشوروں کو محض کمزوروں کی باتیں سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں یہ یقین گھر کر گیا تھا کہ اقتدار صرف طاقت سے چلتا ہے، عدل اور تحمل محض کتابی باتیں ہیں۔ مگر آج اسے پہلی بار شاہی محل کی چمکتی دیواروں سے دور اس جنگل میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اپنے زیر انتظام علاقوں کا جائزہ لے۔ یہ سفر بظاہر معمولی تھا، مگر در حقیقت اس کے باطن کے غرور کو آئینہ دکھانے والا ثابت ہونے والا تھا۔ جنگل کی فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، پرندوں کی آوازیں جیسے کسی خاموش گواہی کا حصہ ہوں، اور ہوا کہ جھون کے درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر سرگوشیوں میں کوئی پرانا سبق دہرا رہے ہوں۔ شہزادہ اس منظر کو دیکھ کر بھی بے پرواہ رہا اور اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک بوڑھا لکڑہارا نظر آیا جو پسینے میں شرابور خاموشی سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، مگر چہرے پر عجیب سا سکون اور آنکھوں میں وقار جھلک رہا تھا۔ شہزادے نے اسے محض ایک معمولی انسان سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہا، مگر جب لکڑہارے نے سر اٹھا کر احترام سے سلام کیا اور بغیر کسی خوف لالچ کے کہا، اے شہزادے، جنگل صرف راستہ نہیں ہوتا، یہ انسان کے اندر کا حال بھی دکھا دیتا ہے۔ شہزادہ چونک سا گیا۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، تم ایک معمولی لکڑہارا ہو کر ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ لکڑہارے نے مسکرا کر کہا، بیٹا، جس نے عمر بھر محنت اور صبر کا بوجھ اٹھایا ہو وہ طاقت کی آواز سے نہیں، انجام کی حقیقت سے بات کرتا ہے۔ یہ الفاظ شہزادے کے دل پر ہلکی سی ضرب کی طرح لگے، مگر اس نے غرور میں آ کر بات بدل دی اور آگے بڑھ گیا۔ قافلہ جب جنگل کے اندر داخل ہوا تو راستہ تنگ اور پیچیدہ ہوتا گیا۔ درختوں کے سائے گہرے ہونے لگے اور روشنی کم ہوتی چلی گئی۔ یہاں شہزادے کو پہلی بار احساس ہوا کہ محل کی حفاظت اور دربار کی چاپلوسی سے باہر دنیا کتنی مختلف اور بے رحم ہو سکتی ہے۔ ایک مقام پر اسے معلوم ہوا کہ قافلے کے کچھ افراد راستہ بھٹک گئے ہیں، اور شہزادے کے حکم کی غلط تشریح کے باعث وہ الگ سمت چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر شہزادے کا غصہ بھڑک اٹھا اور اس نے اپنی آواز بلند کی، مگر جنگل کی خاموشی نے اس کی للکار کو جذب کر لیا۔ اس لمحے اسے پہلی بار اپنی کمزوری کا احساس ہوا کہ اقتدار کی آواز ہر جگہ کارگر نہیں ہوتی۔ وہ مجبورنہ رک گیا اور انتظار کرنے لگا۔ اسی انتظار میں اس کے ذہن میں لکڑہارے کی باتیں گونجنے لگے، اور اسے احساس ہونے لگا کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب قافلہ دوبارہ جمع ہوا تو شہزادے نے پہلی بار نرم لہجے میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیا۔ یہ ایک معمولی سی تبدیلی تھی، مگر اس کے دل میں ایک نیا در کھلنے لگا تھا۔ جنگل کے اندرونی حصے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کچھ دیہاتی درختوں کے نیچے بیٹھے اپنے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ شہزادہ قریب گیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ وہی رعایا ہے جس کے فیصلے وہ برسوں سے دربار میں بیٹھ کر کرتا آیا تھا۔ ان کے چہروں پر تھکن، آنکھوں میں امید اور لہجوں میں سچائی تھی۔ انہوں نے شکایت نہیں کی بلکہ اپنی محنت اور حالات کا ذکر کیا۔ شہزادہ خاموشی سے سنتا رہا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ تخت پر بیٹھ کر دیا گیا ہر حکم زمین پر جینے والوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سی ندامت ابھری۔ جنگل کی گہرائی میں کھڑے ہو کر اسے محسوس ہوا کہ اصل امتحان تلوار حکم کا نہیں بلکہ دل کے جھکنے کا ہوتا ہے۔ وہ رات جنگل میں گزری اور ستاروں بھرا آسمان اس کے لیے کسی وائس کی طرح بن گیا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرنیں درختوں کے بیچ سے جھانکیں تو شہزادہ ایک مختلف انسان تھا۔ واپسی سے پہلے اس نے اسی لکڑہارے کو دوبارہ تلاش کیا اور کہا، تم نے مجھے وہ سبق دیا ہے جو دربار کے عالم نہ دے سکے۔ لکڑہارے نے عاجزی سے کہا، بیٹا، سبق ہمیشہ سامنے ہوتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ شہزادہ سر جھکا کر واپس روانہ ہوا۔ اس کے قدموں میں اب غرور نہیں تھا بلکہ سوچ کی گہرائی تھی۔ یہ جنگل اس کے لیے محض ایک سفر نہیں رہا تھا بلکہ اس کی شخصیت کا آئینہ بن چکا تھا، اور یہی وہ آغاز تھا جو آگے چل کر اس کے انجام کی بنیاد بننے والا تھا۔
ایک ایسا انجام جو ثابت کرنے والا تھا کہ اقتدار کی اصل طاقت عاجزی، عدل اور انسانیت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ جنگل سے واپسی کے بعد جب شہزادہ بغداد کے بلند و بالا دروازوں سے اندر داخل ہوا تو شہر کی گلیاں، بازاروں کی آوازیں اور محل کی چمکتی ہوئی فصیلیں اسے پہلے جیسی مانوس محسوس نہ ہوئیں، کیونکہ اب اس کی آنکھیں بدل چکی تھیں اور دل میں ایک نیا وزن اتر آیا تھا۔ وہی محل جہاں کبھی وہ قدم رکھتے ہی خود کو سب سے برتر سمجھتا تھا، اب اسے ایک گہری ذمہ داری کی علامت لگ رہا تھا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی وزیروں، امیروں اور مشیروں نے حسب معمول تعریفوں کے پل باندھنے شروع کیے، مگر اس بار شہزادہ خاموش رہا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے جنگل کے وہ درخت، لکڑہارے کی جھریوں بھری آنکھیں اور دیہاتیوں کے تھکے ہوئے چہرے گردش کر رہے تھے۔ اس نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ اقتدار کے قریب رہنے والے لوگ اکثر حقیقت سے کتنے دور ہو جاتے ہیں۔ دربار کی نشست میں جب رعایا کے معاملات پیش کیے گئے تو شہزادے نے روایتی سخت فیصلوں کے بجائے سوال کرنا شروع کیے۔ ہر حکم دینے سے پہلے وہ اس کے انجام پر غور کرنے لگا۔ یہ رویہ درباریوں کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے شہزادے کے عادی تھے جو کبھی کسی کی بات مکمل نہیں سنتا تھا۔ کچھ وزیروں نے اس تبدیلی کو کمزوری سمجھا اور آپس میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں کہ شاید جنگل کے سفر نے شہزادے کے عزم کو نرم کر دیا ہے، مگر شہزادہ ان باتوں سے بے خبر اپنے اندر جاری ایک خاموش کشمکش سے گزر رہا تھا۔ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ غرور انسان کو صرف دوسروں سے ہی نہیں بلکہ خود اپنی حقیقت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ اسی دوران اس کے والد بوڑھے بادشاہ نے اسے تنہائی میں بلایا۔ اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اقتدار وراثت میں تو مل سکتا ہے، مگر اسے سنبھالنے کی عقل تجربے سے آتی ہے۔ شہزادے نے پہلی بار کھلے دل سے جنگل کا سفر، لکڑہارے کی باتیں اور اپنی بدلتی ہوئی سوچ بیان کی۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر اطمینان کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا، اگر تم نے یہ سبق دل سے سیکھ لیا ہے تو یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادے کو ریاست کے مزید امور سونپے جانے لگے۔ ہر فیصلے میں وہ انجام کو سامنے رکھتا۔ کبھی بازاروں میں جا کر تاجروں سے بات کرتا، کبھی دیہات میں جا کر کسانوں کی محنت کو قریب سے دیکھتا۔ اس کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا اور رعایا کے دلوں میں اس کے لیے احترام پیدا ہونے لگا۔ مگر اصل امتحان اس وقت آیا جب ایک بڑے قحط کے خدشے نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اناج کی قلت اور ذخیرہ اندوزی کی خبریں پھیلنے لگیں۔ دربار میں بعض مشیروں نے تجویز دی کہ شاہی خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے سختی کی جائے اور عوام پر بوجھ ڈالا جائے۔ اگر یہ پرانا شہزادہ ہوتا تو شاید وہ اسی رائے کو مان لیتا، مگر اب اس نے جنگل کی خاموشی میں سیکھا ہوا سبق یاد کیا۔ اس نے حکم دیا کہ گودام کھولے جائیں، ذخیرہ اندوزوں کو سمجھایا جائے اور رعایا کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ یہ فیصلہ بظاہر خطرناک تھا، مگر اس کے پیچھے انسانیت کی طاقت کھڑی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں شہر میں سکون لوٹ آیا اور لوگ دل سے اس شہزادے کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ ایک دن شہزادہ تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر پھر اسی جنگل کے کنارے پہنچا جہاں سے اس کے اندرونی سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اس نے لکڑہارے کو تلاش کیا اور اسے وہیں پایا، پہلے کی طرح خاموشی سے محنت میں مصروف۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا اور احترام سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لکڑہارے نے اسے پہچان لیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سادگی اور وقار قائم تھا۔ شہزادے نے کہا، اگر اس دن تم مجھے وہ بات نہ کہتے تو شاید آج میں وہی ہوتا جو صرف تخت کو دیکھتا ہے، انجام کو نہیں۔ لکڑہارے نے نرمی سے کہا، بیٹا، اصل انجام ہمیشہ انسان خود لکھتا ہے۔ غرور سے لکھے گئے انجام مٹ جاتے ہیں اور عاجزی سے لکھے گئے باقی رہتے ہیں۔ یہ الفاظ شہزادے کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ جب وہ واپس پلٹا تو اس کے قدموں میں وہ ٹھہراؤ تھا جو صرف خود شناسی سے آتا ہے۔ وقت کے ساتھ جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس کا نام صرف ایک حکمران کے طور پر نہیں بلکہ ایک منصف اور سمجھدار رہنما کے طور پر لیا جانے لگا۔ اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ بے خطا ہے، مگر اس نے یہ ضرور سیکھ لیا تھا کہ ہر فیصلہ انسانوں کی زندگیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ جنگل کا وہ سفر اس کے لیے ایک آئینہ ثابت ہوا جس میں اس نے اپنا غرور، اپنی کمزوری اور اپنی اصل طاقت سب دیکھ لی۔ اور یوں شہزادے کا انجام وہ نہ ہوا جس سے لوگ ڈرتے تھے، بلکہ وہ انجام بنا جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک خاموش نصیحت بن گیا کہ تخت پر بیٹھنے سے پہلے دل کو جھکانا سیکھ لو، کیونکہ یہی وہ انجام ہے جو انسان کو سرخرو کرتا ہے۔